اللہ حضرات محترم برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس کے فضل و کرم سے میں آپ سب جمعۃ المبارک کی ان پاکیزہ گھڑیوں میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری قبول فرمائے اور جو سنے سنائیں اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربیع نور شریف کا یہ جمعہ ہے اور میلاد پاک کی بہاریں اور میلاد پاک کی رحمتیں اہل ایمان کو نصیب ہو رہی ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو پیار اور محبت کرنے والے ہیں وہ میلاد پاک کی برکتوں کو محسوس بھی کرتے ہیں اور میلاد پاک کو مناتے بھی ہیں اور حضور کی آمد کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو 12 ربیع الاول کا دن ہے یہ وہ خوش بخت اور پرسعید گھڑی ہے جس گھڑی میں اللہ رب العزت نے پوری انسانیت پر کرم فرمایا اور اپنا محبوب رحمت بنا کر، کرم بنا کر، نور بنا کر، برہان بنا کر، علم نشرہ کا سینہ دے کر اور ورفعنا اللہ کا ذکر دے کر اور انا اعطیناک الکوثر کا خزانے دے کر اللہ رب العزت نے اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ تو جب تک ایمان وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر ایمان چیک کرنا ہو تو اپنے دل میں جان کر دیکھو کہ اگر اس میں اللہ کے رسول کی محبت زندہ ہے تو سمجھو ایمان سلامت ہے، اور اگر وہ چیز کمزور ہے تو پھر ایمان کی فکر کرو۔ اس لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ اے لوگو، اس وقت تک کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں میری محبت تمہارے والدین، تمہارے بچوں سے، بلکہ پوری انسانیت سے بڑھ کر نہ ہوگی، اس وقت تک کوئی بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سب سے پہلے اپنے ایمان کو حضور کی ذات پر رکھیں کہ ہمارا ایمان کدھر ہے، وہ ڈاما ڈول تو نہیں ہے۔ سب سے ہماری پہلی ترجیح وہ حضور کی ذات ہے، باقی سارے معاملات بعد میں ہیں۔ اللہ کے رسول کی ذات سے محبت، آپ کے بتائے ہوئے پیغام کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہی وہ کامیابی کا دریچہ ہے کہ جو کھلے گا تو بہار آئے گی۔ ہمیں مار اس لیے پڑ جاتی ہے اور پڑ رہی ہے کہ ہم نے وہ رستہ چھوڑ دیا ہے، اس کو کمزور کر لیا ہے۔ اس لیے میلاد پاک کے اس بابرکت مہینے میں اور اس بابرکت دن میں کوشش کریں کہ اپنے ایمان کو دوبارہ وہ حلاوت عطا کریں، اپنے ایمان کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، اگر حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اللہ اپنے محبوب کو پیدا کیا، اپنے محبوب کو پیدا کیا، اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تصدق سے، وسیلہ سے سارے انبیاء کرام، رسل اعظام کو پیدا کیا۔ تو بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر توجہ چاہیے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اگر محبت چاہیے، کثرت سے درود و سلام پڑھیں، جو آقا نے فرمایا ہے اس پر عمل کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں تو آپ نے اپنے صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے صحابہ کرام بتاؤ تمہیں سب سے زیادہ اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ تو ایک صحابی اٹھے نے کہا، یا رسول اللہ مجھے نماز پڑھنا سب سے اچھا لگتا ہے، جی چاہتا ہے میں نماز پڑھتا رہوں۔ ایک اٹھے انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ جی چاہتا ہے میں روزے رکھتا رہوں۔ ایک اٹھے انہوں نے کہا، یا رسول اللہ جی چاہتا ہے ہر سال حج ہو جائے، حج کی سعادت مل جائے۔ ایک اٹھے، یا رسول اللہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کروں۔ حضور نے سب کی سنی اور سب کو محبت عطا فرمائی، لیکن جو اصل ایمان ہے، جو اصل اسلام ہے، آپ نے سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا۔ اب دیکھیں نا، ایمان تو یہی ہے نا، ارکان اسلام تو یہی ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ توحید، یہ 5 ارکان ہمسا، لیکن ان کے باوجود حضور نے پھر سوال پوچھا، اور کس سے پوچھا؟
سیدنا صدیق اکبر سے پوچھا، جو کشاف راز نبوت ہیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ہے وہ ہر بات کی گہرائی کو سمجھنے والے ہیں، تو آپ نے فرمایا صدیق اکبر آپ بتائیں کہ آپ کو سب سے اچھی چیز کون سی لگتی ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں بیان فرمائیں اور تینوں کی نسبت حضور کی طرف کر دی، تینوں کی طرف نسبت حضور کی طرف کر دی۔ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ پہلی خواہش یہ ہے کہ مال میرا ہو، تقسیم آپ کریں۔ کیسی؟ یہاں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا، نہ حج کا، نہ زکوٰۃ کا، ہیں جی؟ تو فرمایا یا رسول اللہ مال میرا ہو، تقسیم آپ فرمائیں۔ عاشقوں کی بات اور ہوتی ہے، ہیں جی؟ علامہ اقبال آپ نے اس لیے فرمایا الہی ہرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، ہرد کی گتھیاں، یا اللہ میں بڑا عقل سے لڑ چکا ہوں۔ عقل کبھی کہتی ہے یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، کیوں میں انسان میں بھٹکا رہا ہوں۔ اللہ نے شیطان سے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، پہلا لفظ اس نے کہا کیوں؟ تو یا اللہ الہی ہرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر، یا اللہ مجھے اپنی محبت میں دیوانہ بنا دے تاکہ مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہ رہے۔ جو بھی تیرا پیغام آئے میں آنکھیں بند کر کے اسے تسلیم کر لوں، جو بھی تیرے رسول کا پیغام آئے مجھے کسی دلیل کی ضرورت نہ پڑے، میں آنکھیں بند کر کے اسے تسلیم کر لوں۔ تو فرمایا یا رسول اللہ مال میرا ہو، تقسیم آپ فرمائیں۔ یا رسول اللہ بیٹی میری ہو اور حرم آپ کا ہو، آپ اس سے نکاح فرمائیں تاکہ مجھے آپ کی خاندان کی نسبت حاصل ہو جائے۔ اور جو آخری بات ارشاد فرمائی وہ تو کمال ہے، آپ نے فرمایا النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ چہرہ آپ کا ہو، نظر میری ہو۔ یا رسول اللہ نگاہیں میری ہوں، چہرہ والضحیٰ آپ کا ہو، واللیل کی زلفیں آپ کی ہوں، آپ کا مجسم پاک ہر وقت میرے سامنے رہے۔ تو 3 چیزیں مال کی، گھر کی اور اپنی نگاہوں کی نسبت حضور کی طرف کر دی تو حضور مسکرا پڑے، گویا کہ فرما رہے ہیں لوگوں اصل ایمان یہ ہے، اصل اسلام یہ ہے، نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں حاجہ یثرب کی عزت پر، خدا شاہد ہے مقام المسلمان ہو نہیں سکتا۔ ساری چیزیں اچھی ہیں۔ میں رات کو بھی میٹنگ میں ایک بیان کر رہا تھا، دوستو یہ سارے جو ہمیں معاملات ملے ہیں، نماز ہے، قرآن ہے، ہر چیز ملی ہے، یہ حضور کے وسیلہ سے ملی ہے، یہ حضور کے۔ کتنے خوش قسمت ہیں میں اور آپ کہ سرکار کے امتی ہیں جی، وہ امتی کہ جن کے لیے نبی دعا کرتے رہے یا اللہ مجھے ہمیں اپنے آخری نبی کا امتی فرمانا۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، فرمایا یا رب العالمین مجھے اس آخری نبی کا امتی بنانا۔ ہیں نبی آپ، ہیں رسول، لیکن آپ نے پسند فرمایا کہ میں اس نبی کا امتی بن جاؤں۔ مقام نبوت اور مقام رسالت سے مقام کوئی بلند نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں چاہا کہ یا اللہ اس نبی کی امت کی اتنی موج ہے، 5 پڑھیں گے 50 کا ثواب، 1 دیں گے 100 گنا ثواب، تو یا اللہ مجھے بھی اس نبی کا امتی ہونے کا شرف عطا فرما۔ اس لیے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے تو نبی تو وہ ہیں، رسول تو وہ ہیں، لیکن امتی بن کر آئیں گے۔ ہمارے ہی اماموں کے پیچھے وہ نماز پڑھیں، انہیں کہیں گے آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نماز پڑھائیں، فرمائیں نہیں میں تمہارے پیچھے نماز پڑھوں گا تاکہ تمہارے پیچھے نماز پڑھنے کا مجھے شرف حاصل ہو جائے۔ تو کتنے خوش قسمت لوگ ہیں۔ تو یہ کس کی برکت سے ہے؟ تیری نسبت نے سنوارا ہمارا انداز حیات۔ تیرا گھر نہ ہوتے سگے دنیا ہوتے، جو قدر والے ہوتے ہیں وہ نعمت کی قدر کو سمجھتے ہیں۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے دیکھا کہ ایک یہودی اللہ کے نبی سے جھگڑا کر رہا ہے، تو آپ دوڑے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بات ہے، یہ آپ سے جھگڑ رہا ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خزیمہ یہ ابھی اس نے مجھ سے اونٹ اس نے مجھے بیچا ہے، اب یہ مکر رہا ہے، اسے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، انکار کر رہا ہے،
اور مجھے کہہ رہا ہے کہ گواہ لے کر آؤ۔ اس وقت جب میں نے اس سے اونٹ خریدا بظاہر میرے پاس گواہ کوئی نہیں تھا، بظاہر میرے پاس تو گواہ تو اس لیے صحیح ہوتا ہے نا کہ وہ موقع کو دیکھتا ہے، وہ معاملے کو دیکھتا ہے، پھر وہ گواہی دیتا ہے، دیکھ کے گواہی دیتا ہے۔ تو میرے پاس اس وقت کوئی ظاہری گواہ نہیں، لیکن اب یہ پیسے اب یہ جو ہے وہ مکر رہا ہے کہ میں نے اونٹ نہیں بیچا، حالانکہ اس نے مجھے اونٹ بھیجا ہے اور میں گھر تر لے کے آیا کہ گھر میں آؤ تو میں پیسے دے دیتا ہوں۔ تو گواہ میرے پاس کوئی نہیں، تو حضرت حذیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کی یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ اونٹ خریدا ہے۔ حضور مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا حذیمہ تو اس وقت موجود نہیں تھا، تم گواہی کی کیسے دے سکتا ہے؟ گواہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو موقع پر موجود ہو، آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے۔ تو حضرت حذیمہ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا اے میرے آقا مولا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، یہ تو ایک اونٹ کا معاملہ ہے، ہم نے تو رب بھی آپ کی زبان پر اعتبار کرتے ہوئے مان لیا، ہم نے کون سا رب کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ایک ہے، تو آپ کی ذات نے فرمایا اس لیے ہم نے کہا وہ رب ایک ہے۔ آپ جو کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہے، تو ہم نے کیا پتا کہ یہ قرآن آپ نے فرما دیا، ہم نے قرآن، وہ اللہ تعالیٰ کا شعر ہے، تجھے جاننا تجھے ماننا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد ہم دنیا سے مسلمان گئے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا جنت ہے، دوزخ ہے، فرشتے ہیں، تو آپ کی جو ہے وہ زبان پر اعتبار کرتے ہوئے ہم نے کہا کہ جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری بہاریں ملی ہیں یہ حضور کے میلاد پاک کی برکت۔ یہ دن نہ ہوتا تو کائنات وجود میں نہ آتی، نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول وجود میں آتا۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد بابرکات بہت سی چیزیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ حضور کے میلاد پاک کی کیا برکتیں۔ حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار جب میرے پاس تشریف لائے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کی اس طرح برسات ہوئی کہ میں نے شام کے محلات کو دیکھ لیا، اور میرے گھر میں کوئی چراغ نہیں ہوتا تھا، تو میری سہیلیاں محلے کی خواتین یہ کہتی تھی کہ آپ کے گھر میں چراغ بھی کوئی نہیں، یہ روشنی کیا ہے، یہ چراغاں کیسا ہے، یہ انوار و تجلیات کیا ہیں؟ تو یہ تو وہ برکتیں ہیں جو حضرت سیدہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا و سلام اللہ علیہ کو نصیب ہوئیں۔ کبھی حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھ لیں، ان کو کیسی برکتیں نصیب ہوئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جس سال سرکار پیدا ہوئے اور میں مکہ میں جو ہے وہ یہ داعیاں تھیں، حضرت حلیمہ یہ واقعہ آپ بار بار سنتے رہتے ہیں، لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بار بار سنا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معنی یہ ہے کہ جس کا بار بار جس کی تعریف کی جائے، بار بار مدح سرائی کی جائے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ مکہ میں جو ہے وہ کئی بنو قریش کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، تو میں مکہ میں چلی گئی، میری سواری بیمار تھی، تو میں بڑی پریشانی کی حالت میں مکہ پہنچی۔ جب وہاں پہنچی تو مجھے راستے میں کئی دائیاں ملی، کسی کے پاس کسی سردار کا بیٹا ہے، کسی کے پاس کسی سردار کا بیٹا ہے، میں بڑی پریشان ہوئی، میں رہ گئی، میں جو ہے وہ اپنی سواری کی وجہ سے اپنی غربت کی وجہ سے رہ گئی۔ اسے کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کے مقدر میں کائنات کا سردار لکھ دیا ہے، ہیں جی؟ وہ کہتے ہیں نا امیراں دی گل ہے، نہ مدینے نو جانا نصیباں دی گل ہے جی۔ تو فرمایا کہ میں جب مکہ میں آئی تو میں نے فلاں جگہ سے پوچھا، انہیں کہا ہم نے دے دیا، فلاں جگہ سے پوچھا ہم نے دے دیا ہے۔ تو مجھے پتہ چلا، انہیں کہا کہ حضرت عبد المطلب کے ہاں ایک جو ہے ان کا پوتا پیدا ہوا ہے، ان کے والد صاحب حضرت عبداللہ وصال فرما گئے ہیں، یتیم ہے۔ تو اس وقت جو ہے یتیم بچے کو لینا ایک آر سمجھا جاتا تھا کہ یار یہ ایک یتیم ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں مکہ آئی ہوں، اللہ کا گھر ہے، چلو یار کچھ نہ کچھ تو لے کے جاؤں، خالی ہاتھ نہ جاؤں۔ فرماتی ہیں جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حضور کے دادا جان باہر آئے، حضرت عبد المطلب۔ یہ یاد رکھا کریں، ہمیں آج کل میں یہ دعوے آج کل ہمیں جتنی موبائل کے بارے میں، یہ جتنی ذاتیات کے بارے میں، یہ جتنی سیاست کے بارے میں ہمیں پتہ ہے،
ہمیں اپنے نبی کے بارے میں اتنا پتہ نہیں ہے. پتہ کیا کریں حضور کے دادا کا نام کیا، حضور کے پردادا کا نام کیا ہے. شجرہ پڑھا کریں سرکار کا، حضور کی اہل بیت کون ہے، حضور کے میلاد شریف. یہ جو سوال اٹھتے ہیں نا کہ یہ ہو گیا، یہ نیٹ پر بڑا بڑا کچھ لکھا ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جی ہمیں بخاری میں دکھاؤ کہاں میلاد لکھا ہے، ہمیں مسلم میں دکھاؤ کہاں میلاد لکھا ہے، ہمیں ترمذی میں دکھاؤ کہاں میلاد لکھا ہے، ہمیں سنن ابو داؤد میں دکھاؤ، ہمیں دارمی میں دکھاؤ، ہمیں فلاں کتاب میں دکھاؤ. ان سے سوال کرو کہ حضور کے میلاد سے پہلے ہمیں بخاری دکھا دو، حضور کے میلاد سے پہلے ہمیں قرآن دکھا دو، حضور کے میلاد سے پہلے ہمیں مسلم شریف دکھا دو. یہ حضور کے میلاد کی برکتیں ہیں کہ امام بخاری نے بخاری شریف لکھ لی ہے. حضور کے میلاد کی برکتیں ہیں امام مسلم نے مسلم شریف لکھ لی ہے. حضور کے میلاد کی برکتیں ہیں کہ محدثین نے کتابیں لکھی ہیں. اگر حضور کا میلاد نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہو ہے جی. تو فرمایا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عبد المطلب بار تشریف لائے. فرمایا میں نے عرض کی کہ حضور مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، یتیم ہے، تو چلو میں خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتی، وہ مجھے دے دیا جائے. حضرت عبد المطلب مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا تیرا نام کیا ہے؟ تو میں نے کہا میرا نام حلیمہ ہے. آپ نے فرمایا تو سعدیہ ہے، تو حلیمہ بھی ہے تو سعدیہ ہے. اسی وقت سے آپ کا نام حلیمہ سعدیہ. اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں کہ مکہ میں جو دوسری دائیاں تھیں جنہوں نے بڑے بڑے سرداروں کے بیٹوں کو لیا، تاریخ میں ان کا کوئی نام نہیں ہے. اور جس دائیہ نے حضرت محمد مصطفیٰ کو لیا، آج جب بھی حضور کے میلاد کا ذکر ہوتا ہے حلیمہ سعدیہ کا نام ٹاپ پہ ہوتا ہے جی. یہ حضور کے نام کی برکت ہے جی. تو ٹاپ پہ ان کا نام آ جاتا ہے. تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں جیسے ہی میں نے حضور کو دیکھا، سرما لگا ہوا ہے، تیل لگا ہوا ہے، چہرے سے جو ہے وہ نور کی شعائیں ٹپک رہی ہیں، اور مجھے دیکھ کر آپ ہلکی ہلکی مسکراہٹ. نبی ہوتا ہے، چاہے وہ ماں کی گود میں ہو، چاہے ماں کے بطن میں ہو، چاہے عالم ارواح میں ہو. میں نے جب اٹھایا تو حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں یوں محسوس ہوا جیسے دنیا جہان کی نعمتیں میرے گود میں آ گئی. اور جب میں جانے لگی، مختصر جانے لگی، وہی سواری جو بیمار تھی، میں سوار ہوئی تو وہ فرماتی ہیں کہ وہ دائیاں جو مجھے رستے میں ملی تھی ان سے پہلے میں مدینہ میں پہنچ گئی، اپنے گھر میں پہنچ گئی. فرماتی ہیں وہ پوچھتی ہیں کہ حلیمہ کیا بات ہے؟ فرمایا یہ نہ پوچھو، ساری بات سب انہی کی بات ہے جی. سارا کرم انہی کا ہے، اس بچے کا ہے کہ جس بچے کی برکت سے اللہ پاک نے میری سواری کو صحت عطا فرما دی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضور کے میلاد پاک اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے انداز سے یہ کیا کم ہے، وہ رب ہے نا، وہ مالک ہے، اس نے اس انداز سے حضور کے میلاد کی خوشخبری دی. لوگو لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے تم پر بڑا احسان کیا ہے، میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں میں نے اپنا رسول عطا فرما دیا، میں نے تمہیں اپنا رسول عطا فرما دیا ہے. اور اس احسان کا جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اس نعمت کا بار بار ذکر کرو. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی برکت سے حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتے ہیں میرے دودھ کے برتن خالی ہوتے تھے، جب تک سرکار تشریف رکھے میرے گھر میں تشریف فرما رہے، میرے گھر میں غربت نہیں آئی. 2 سال گزر گئے، پھر میں حاضر ہوئی، پھر 2 سال میری ڈیوٹی لگ گئی. یہی وہ حلیمہ سعدیہ ہیں. حضور کے صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور تشریف فرما تھے تو ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آ رہی ہے، تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو گئے، نیچے اپنی چادر بچھا دی. وہ چادر جس کی قسم رب کھاتا ہے، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، چادر بچھا دی. اور ان کو وہاں بیٹھنے کا آپ نے فرمایا یہاں بیٹھیں. ان کی گفتگو سنی، گفتگو سننے کے بعد ان کو تحفے تحائف دیے، دور تک چھوڑنے آئے. تو صحابہ نے بڑا رش کیا کہ یہ کون سی خاتون ہے، کتنی عزت افزائی فرمائی. یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ فرمایا میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہے، میری رضائی ماں یہ حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے مجھے دودھ پلایا تھا. یہ رضائی ماں کا مقام ہے، سگی ماں کا مقام.
تو میرے دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد پاک کو اس طرح منائیں کہ کثرت سے درود و سلام پڑھیں، حضور کی عظمت و شان کو پڑھیں، سیرت کی کتابوں کو پڑھیں، بلکہ حضور ضیاء الامت کی جو سیرت کی کتاب ہے ضیاء النبی شریف، اس کا مطالعہ کریں۔ وہاں حضور کے کمالات، حضور کی عظمتیں، حضور کے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنایا، ایک نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا، حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ بنایا ہے، حضرت عیسیٰ کو روح اللہ بنایا ہے۔ حضور گزرے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ کرام، کوئی خلیل ہے، کوئی ذبیح ہے، کوئی روح ہے، کوئی صفی ہے، لیکن یاد رکھو اللہ نے تمہارے رسول کو حبیب بنایا ہے۔ اور حبیب اور کلیم میں فرق یہ ہوتا ہے کہ کلیم یہ چاہتا ہے کہ میں رب کو دیکھوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی نا، یا اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی، آپ ہرگز مجھے فرمایا۔ کلیم وہ ہوتا ہے جو رب کو دیکھنا چاہتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کی ملاقات کا مشتاق رب ہوتا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو میرے دوستو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کا شکر بھی ادا کریں۔ یا اللہ تعالیٰ شکر ہے کہ تو نے اپنے آخری نبی آخری رسول کا امتی بنایا ہے، ہمیں کلمہ عطا فرمایا ہے، ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور ہم مسلمان ہیں۔ دوسرا، جو آپ کے جلوس کی میلاد شریف کی محافل ہوتی ہیں، وہاں بیٹھیں اور محافل کو اس طرح کریں جس سے سرکار کی محبت حاصل ہو، سرکار کا پیار نصیب ہو، سرکار کا عشق نصیب ہو۔ جہاں جہاں آپ کے جلوس ہیں وہاں نعتیں پڑھتے ہوئے اس جلوس میں شرکت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے معاملات کو، ساری محافل کو پرامن بھی رکھے اور پر محبت بھی رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو ہر طرح کی خیر و سلامتی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سنتے ہیں عطا فرمائے۔